اہل مکہ بارشوں کے قحط میں مبتلا تھے، تو سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ سنا کر اہل مکہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ جنات حق طلبی کا ثبوت دے کر ایمان لے آئے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی قرآن کریم پر ایمان لے آنا چاہیے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے سیراب فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، چنانچہ اس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ جب پیارے نبی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کافر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر ایسا انداز اختیار کرتے تھے جیسے وہ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو کہ بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پیارے نبی سے کافر لوگ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو بس غیب کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رسول منتخب کرتا ہے تو وحی کے ذریعے غیب کی خبریں پہنچا دیتا ہے، اور ایسے موقع پر فرشتوں کو اس وحی کا محافظ بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ کوئی شیطان اس میں کوئی خلل نہ ڈال سکے، تاکہ اللہ جان لے کہ اس نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔